حاجی اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ کریں گے کہ آپ نے قیمتی سمے دیا ہے لولا ٹائمس میں، اور کرال پورہ کے لوگوں کے لیے آپ کچھ بڑا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ الیکشن، اب ایک دن اور بچا ہے باقی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے فیڈریشنز کے جو دکاندار ہیں ان تک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کرال پورہ کا مارکیٹ ہے اس میں اب جو ہے وہ کمزوریاں ہیں، جس سے شاید آپ کا یہ یوگدان رہا کہ میں بھی کنٹیسٹ کروں تاکہ ان کے فرائض جو ہے وہ ان پہ میں وعدہ بند رہوں، تو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کس چیز نے آپ کو آخر اس موڑ پہ لایا کہ آپ کو یہ کرنا پڑا کہ آپ کو یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑا؟ پہلے بڑا الیکشن مانتے ہیں ہم اس چیز سے، کیونکہ کرال پورہ باقی بھی اس مارکیٹ کے لحاظ سے کافی آگے ہے مور دین کوپوارہ۔ پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں پہ تشریف لایا۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کی بات آپ نے کی کہ پیغام جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کی چینل کے مادھیم سے، چونکہ میں نے 2017 اور 18 میں الیکشن یہاں پہ لڑا تھا، اس ٹائم میں نے الیکشن جیتا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو اپنا میرا ٹرن اوور تھا جس میں 2 سال تھے، پھر کچھ اس میں ایکسٹینشن ملا تھا مجھے، اس میں نے جو اپنے کام کیے، چاہے وہ یہاں روڈوں کا مسئلہ تھا، برج کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، بس اسٹینڈ کے بہت سارے مسائل تھے، کچھ حد تک میں نے کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اس میں، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے دوسرا الیکشن میں نہیں لڑ پایا کیونکہ کچھ اپنی مجبوریاں تھیں، نہیں لڑ پایا، اور 2 سال یہاں پہ کوئی اور پریزیڈنٹ بنا تھا۔ 2 سال میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، اس کے لحاظ سے جب میں نے 2 سال ان کے چیک کیے، جب کوئی کام یہاں پہ ہوا نہیں، لوگوں کے بڑے مسائل یہاں پہ پیدا ہوئے، چاہے وہ ٹریڈ یونین کے جو ہمارے یہاں پہ ممبرات ہیں، ممبر ہم سب کو مانتے ہیں یہاں پہ، ٹریڈ یونین کے جو ایک شاپ کیپر جو ہے وہ ٹریڈ کا ممبر ہی ہے، تو پہلے تو ان کو مشکلات ہے۔ دوسرا، کرال پورہ ایک بڑا ہب مانا جاتا ہے کپواڑہ کے بعد، یہاں پہ باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں، چاہے کیرن ویلی کی طرف وہ جاتے ہیں یا ٹنگڈار بنگس، بہت سارے لوگ آتے ہیں باہر سے کرال پورہ میں، اور یہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہونی چاہیے وہ یہاں پہ میسر نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ حاجی صاحب آپ ایک بار پھر الیکشن میں جائیے اور ہمارے جو مسئلے ہیں ان کو تھوڑا راحت ملے، ہمارے مسئلے حل ہو۔ دوسرے مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پہ لوگ الیکشن خالی باتھ روموں پہ کرتے ہیں، باتھ روم، یار یہ جو الیکشن ٹریڈ یونین کا ہے یہ باتھ روم کے لیے الیکشن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ باتھ روم کے لیے نہیں ہے۔ پہلے اس میں اس کینڈیڈیٹ کو چنا جانا چاہیے جو لوگوں کے مسئلے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے، چاہے وہ ہمارے اعلیٰ حکام ہے جس میں ڈی سی صاحب ہے، ایس ایس پی صاحب ہیں ہمارے، یا اور بھی کئی راستے ہیں ایڈمنسٹریشن تک پہنچنے کے لیے، وہاں پہ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنا ووٹ دینا چاہیے کہ اس بندے کو ہم چنیں جو کہ ہمارے مسئلے وہاں ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے۔ اس لیے یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے اس لیے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو حاجی اعجاز صاحب مختصر کیا پیغام رہے گا کرال پورہ کے لوگوں کے؟ میری ایک ہی گزارش ہے لوگوں سے کہ وہ اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے دے۔ ان کو پتہ ہے کہ جہاں میرا ٹرن اوور جو تھا 2 سال کا، اس میں بڑا کچھ بدلاؤ ہوا تھا، بڑا کچھ بدلاؤ، چاہے وہ ڈکیتی کا معاملہ ہو، یہاں پہ روز بروز دکانوں کو لوٹا جاتا تھا، چاہے وہ پولیس کے ساتھ دکانداروں کے ریلیشن شپس وہ بڑے اچھے تھے، کسی دکاندار کو ایف آئی آر نہیں لگا، کسی دکان کو عزت ریزی نہیں ہوئی، دکاندار کو عزت ریزی نہیں ہوئی، کسی بھی کرایہ دار کو یہاں سے دکان سے باہر نہیں نکالا، کسی کرایہ دار کو۔ دوسرا، جس دکاندار پہ ظلم و جبر ہوتا تھا میں کہیں نہ کہیں ان کو کام آتا تھا، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا میں اس کے شانہ بشانہ کام کرتا تھا۔ 24 گھنٹہ میرا دفتر یہاں پہ چوک میں تھا، یہاں پہ بلاک آفس کے پاس، میں 24 گھنٹہ دفتر پہ رہتا تھا، ان کے مسائل سنتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوتی تھی میں اس کے ساتھ ہر منچ پہ چلتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری دکاندار بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ مجھے ووٹ دے، مجھے کامیاب کرے۔ انشاءاللہ میں 24 گھنٹہ کرال پورہ مارکیٹ میں ان کے ساتھ رہوں گا، ان کے مسئلے مسائل جو ہے ان میں ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کروں گا، اور ان کو میں وعدہ دیتا ہوں کہ ان کے مسائل جو ہے ان کو میں کہیں نہ کہیں کسی بھی موڑ پہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔
शुक्रिया एजाज साहब टाइम देने के लिए। लोला टाइम्स में आपने कीमती समय दिया और करालपुरा लोगों के लिए बड़ा पैगाम पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फिर छोटी सी पेशकश रहेगी आपके साथ। तो एक सवाल आपसे मांगना चाहेंगे, सवाल का जवाब कि जिस तरह करालपुरा का मार्केट है, क्या सपना है आपके कि करालपुरा में कुछ वो चीज़ें चेंज करने पड़ेंगे जब आप जीत के आते हैं? देखो, पहले हमें जब चेंज करना पड़ेगा, पहले हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम सोच चेंज कर पाए, अपनी सोच चेंज कर पाए हम, फिर जाके सारी चीज़ें बदलती है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, करालपुरा मार्केट इसको सियासी नज़र से मत देखो। मुझे कोई बंदा फोर्स करे कि उसको वोट डाले, किसी दूसरे दुकानदार को कोई और बंदा फोर्स करे उसको वोट डाले, नहीं। मैं दुकानदार भाइयों से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि वो अपना वोट जो है मेरिट बुनियादों पे दे, ऐसे ना दे, किसी के दबाव में वो वोट ना दे। करने वाली ज़ात ऊपर वाली है और हमें अपना सोच को बदलना है और करालपुरा टाउन मार्केट को पूरा बदलना है। पीछे जो हमारे मसाइल थे मेरे टर्नओवर में, मैंने बहुत सारे मसाइल जो हल किए उनके, और भी आगे मैं करने की कोशिश करूंगा जहां तक अल्लाह ने लिखा होगा। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि करालपुरा मार्केट को एक खूबसूरत मार्केट बनाया जाएगा। शुक्रिया टाइम देने के लिए।